العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، ابھی 18 ذی الحج گزری۔ یہ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور یوم عید یوم غدیر علی المرتضیٰ امیر المومنین خلیفہ رابع تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق نسبت کی وجہ سے مولا کائنات مولا کل کا اعلان بھی 18 ذی القعدہ کو ہوا۔ آج کل اس کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، اور آپس میں مومنین جو نقطہ وحدت تھا جس پر مسلمانوں نے اکٹھا ہونا تھا، وہی وجہ افتراق اور عدم اتحاد بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے یہ موضوع منتخب کیا کہ میں افراط و تفریط کے راستے سے ہٹ کر آپ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کا سبق سکھاؤں، اور جو اصل دین ہے وہ آپ کو سمجھاؤں۔ تو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ اہل بیت اطہار نبی، اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہستیاں ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ ان کو جو نسبت اور تعلق نصیب ہے، اس کی وجہ سے ان کی ذات کے ساتھ محبت، پیار، انس اور ان کے لیے سب کچھ نچھاور کرنا، یہ بنیاد ایمان ہے۔
ایمان کی بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا پہلو بھی آپ کو سمجھانا ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے اپنا تن من دھن سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر نچھاور اور قربان کر دیا، ان کی محبت بھی معیار ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت بنیاد ایمان ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، ان کی ذات سے محبت، پیار، عقیدت، محبت، الفت اور تعلق معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان فرمایا تھا حج سے واپسی کے موقع پر 18 ذی الحج کو، جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کچھ باتیں آپ کے حوالے سے پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا کا لفظ اپنی زبان انور سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب عطا فرمایا۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہر صاحب ایمان کے ایمان کی بیس اور بنیاد ہے۔ جس کو بھی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے کوئی نسبت اور تعلق نصیب ہوا تو وہ ہر اس ہستی کا غلام بنا جس کو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی سے نسب کی نسبت حاصل ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کا اعلان کرنے والا آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے پر مجبور اور پابند ہے، کیونکہ اس کے بغیر محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا اعلان ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پیار ہے لیکن آپ کی آل سے پیار نہیں ہے، تو یہ پیار جھوٹا پیار ہے۔ اسی طرح جو یہ کہے کہ مجھے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے پیار ہے، لیکن جنہوں نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی ذات پر قربانیاں دے دے کے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لیے، ان کے ساتھ پیار نہیں ہے، تو یہ محبت رسول اور پیار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ اب میں نے ایک طرف آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ اعلان ولایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مولا کائنات ہونے کا اعلان ایک طرف بیان کیا، تو دوسری طرف اللہ رب العزت کا قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں نے تلاوت کی کہ مالک الملک نے اعلان فرمایا، منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
آمنا باللہ و بالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ منافقین تھے، کیونکہ صرف اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جب تک کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے وہ ٹوٹ کر محبت نہ کی جائے اور اللہ کی محبت کا اعلان واسطہ نبوت کے ساتھ نہ کیا جائے، اس وقت تک ایمان بن ہی نہیں سکتا۔ اسی ضمن میں منافقین کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج بھی بہت سارے فرقے، بہت سارے لوگ نئی نئی باتیں بنا کے تو دین کی اصلاح کے نام پر زمین میں فساد برپا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو جیسے وہ منافقین اپنے آپ کو فسادی نہیں، قرآن ان کو فسادی کہتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ان کو فسادی کہتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کر کے جتنا مرضی اصلاح کا دعویٰ کہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو فالو نہ کیا جائے۔ تو اسی ضمن میں آگے مالک الملک نے ارشاد فرمایا 13 نمبر آیت میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح کا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء، آگاہ رہو کہ یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے کیا حماقت کی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں مالک الملک نے صحابہ کرام کا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو ایمان کا معیار سمجھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا ایمان قبول ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو مالک الملک کے اس اعلان کے بعد صحابہ کرام کی ذات سے محبت اور الفت، ان کی ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت، اس کا مالک نے فہم قیامت تک آنے والے مومنین کو عطا کر دیا کہ میری بارگاہ میں ایمان وہ مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے قبول کیا۔ تو میں نے اس کے لیے آپ کو لفظ بولا کہ اہل بیت اطہار کی ایمان کی ذات کے ساتھ محبت، ان کی ذوات مطہرہ کے ساتھ تعلق، نسبت، محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ تو صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ محبت معیار ایمان ہے۔ اللہ نے ایمان کا معیار یہ قائم کیا کہ میری بارگاہ میں ایمان وہ مقبول ہوگا جو صحابہ کرام کے ایمان کے معیار پہ پورا اترے۔ اگر کسوٹی کسی نے دیکھنی ہو
کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور اللہ کون سا ایمان قبول کرتا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کس شے کا نام ہے، تو مالک الملک نے صحابہ کرام کا گویا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جیسے ان کا ایمان ہے وہ معیار ایمان ہے، جو اپنا ایمان ان کے ایمان کے مطابق قبول کرے گا وہ ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، جو اس سے ہٹ کر کسی ایمان کا تقاضا کرے گا وہ میری بارگاہ میں اس کا کوئی تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے دیکھ لی۔ اب اس سے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ ان کا بھی تعلق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہے، ان کے نسب کا بھی تعلق، ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو نسب رسول عطا فرمایا، لیکن وہ لوگ بھی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہی صحابہ کرام بنے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ کے لیے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کر لی وہ صحابی بن گیا۔ اب اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس نے آقا علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی وہ صحابی ہے، اور صحابہ کرام کے بعد آنے والے تمام اولیاء، صالحین، غوث، قطب، ابدال جس بھی مرضی مقام پر پہنچ جائیں تو وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی صحابے کی گرد راہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو گویا نسبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو ان کو نصیب ہوئی ہے، اس نسبت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ان کا جو ایمان کا طریقہ کار ہے، جیسے وہ ایمان لائے ہیں، اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اس کو واضح کر دیا کہ ہماری بارگاہ میں ایمان صرف وہ مقبول ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ مطابقت رکھتا۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا كما آمن الناس، اے منافقو تم بھی اس طرح کا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ اب دنیا کی لذتوں میں کھو جانے والے اس حقیقت کو کیا سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کی خاطر اپنا تن من دھن لٹا دینا کیا مقام رکھتا ہے۔ تو لوگوں کی نظر میں وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ آج بھی جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر اور دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، تو صاحب عقل لوگ، عقل کے پیمانے پر دین کو پرکھنے والے لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ سمجھیں گے کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، ان کی کیا بات کرنی۔ لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں معیار ایمان ہی انہی لوگوں کا سیرت و کردار ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں ایمان وہ قبول ہوگا جو میرے محبوب کے غلاموں جیسا ایمان قبول کریں گے۔ اب میں نے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، ان دونوں کی محبت جڑتی ہے اور اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار کی محبت کا ہو اور دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ کرام کا دامن ان کے ہاتھ میں تھاما ہوا ہو،
تو دونوں ملیں تو ایمان کامل بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اور اگر ایک بھی سائیڈ کمزور پڑ جائے، ایمان کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ یہ عام لوگوں میں اس طرح کی گفتگو اس طرح کھلے انداز میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے جیسے آج کل لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ سمجھاتا ہوں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محبت اہل بیت اطہار میں آگے بڑھتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے بغض صحابہ کرام تک جا پہنچے؟ تو یہ بڑا نازک مرحلہ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے مان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں محبت اہل بیت کا اظہار کرتے کرتے کہیں رافضیت کا دامن تو نہیں تھام لیا، رافضی تو نہیں بن گئے ہیں جو بغض صحابہ کرام پر اپنا سارا ایمان مرکوز رکھتے ہیں، اسی کو ایمان سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ رافضیت ہے۔ رافضی کون لوگ ہیں؟ جو محبت اہل بیت کا اظہار کرتے کرتے بغض صحابہ کے حامل بن گئے، کہ ان کی نفرت ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صحابہ کرام کی محبت کو ہی ایمان کا معیار قرار دیا۔ میں نے ایک تو آیہ مبارکہ آپ کو پڑھ کے یہ سنائی، بے شمار آیات مبارکہ ہیں جن کا میں صرف بغیر کسی تفصیل کے اختصار کے ساتھ تذکرہ کروں گا، لیکن اس بات کو میں آپ کو صحیح سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں کا ایمان، یعنی صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے ایمان کا۔ جس نے بھی ایمان قبول کرنا ہے تو یہ سن لے کان کھول کے کہ میری بارگاہ میں ایمان کا معیار وہ قابل قبول ہے جو میرے محبوب کے صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ اس کے علاوہ میری بارگاہ میں کوئی ایمان قبول نہیں ہے۔ وہ 100,000 مرتبہ ایمان کا دعویٰ کرے، وہ میری بارگاہ میں ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ دوسرا، میں آپ کو میدان بدر میں لے جاتا ہوں۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے 313 صحابہ کرام کو جمع کر کے دنیا کفر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اس کتاب میں، حدیث کی کتاب ہو، تفسیر ہو، تاریخ ہو، آپ کو یہ ملے گا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا جس میں آپ تشریف فرما ہوئے ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے گزری، اور آقا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے، اللہم انجز عہدک بما وعدتنی، باری تعالیٰ وہ اپنا وعدہ پورا کر جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اللہم آت وعدک، اللہم انجز وعدک، اپنا وعدہ پورا فرما، اپنا میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا فرما، کہ تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ جو میرے ساتھ تعلق جوڑیں گے میں کبھی ان کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دوں گا، اور دنیا کفر کو ان کے مقابل کبھی غالب نہیں ہونے دوں گا،
باری تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرما۔ دعا کرتے کرتے ساری رات گزر گئی، آپ صلی اللہ تعالی وسلم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور یہ دعا جاری تھی۔ آپ کی کمبلی مبارک آپ کے کندھوں سے نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے تھے تو آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ محبوب، اللہ رب العزت آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس دعا میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ دعا، یہ کلمات اس میں موجود تھے، اور وہ کلمات آپ کو یاد